مالی نظام کے حوالے سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ مدثر احمد صاحب نے نیو جرسی امریکہ سے ہم سے پوچھا ہے، اور محترم ظہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں گے۔ خان صاحب، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر انسان باقاعدگی سے شرع کے مطابق چندہ ادا کر رہا ہو تو کیا پھر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے اور فرض ہے، اس لیے جس شخص پر بھی زکوٰۃ کی شرائط پوری ہوتی ہیں وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنی دولت، اتنا مال ہو کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہو، جو معین ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، فصلیں ہیں، اس کی نصاب سے مراد ہے جو اس کی منیمم اماؤنٹ جو ہے جی جس کے پاس ہو جی، اور وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہوگا وہ شرع کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا، بے شک اس نے جماعتی جتنے بھی چندہ جات ہیں، جو طوعی چندہ جات ہیں یا جو فرض چندہ جات ہیں، یا یوں کہنا چاہیے صدقہ و خیرات کی دیگر مدات ہیں، ان میں اس نے بے شک اپنے جائیداد و اموال دل کھول کے حسب توفیق دیے ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ کی شرائط اس پہ پوری ہوتی ہیں تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، کیونکہ اس سے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی اگر ہم دیکھیں تو چندہ جات اور زکوٰۃ کی ادائیگی جماعت احمدیہ نے شروع نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ تو انہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے جو سنتیں جاری کی تھی انہی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی جہاں پہ زکوٰۃ لوگ ادا کرتے تھے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتاً فوقتاً بعض جنگوں کی تحریکات کے موقع پہ، مالی تحریکات کے موقع پہ حضور کے خدمت اقدس میں اپنے اموال دل کھول کر پیش کرتے تھے، اور بڑے مشہور واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف سامان لا کے پیش کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ جو ایک بہت بڑا غزوہ تھا اور 30,000 کے قریب لشکر تھا، اور 300-350 میل کا سفر تھا یہ بڑا، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پہلے سے تیاری کا ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت مالدار چونکہ تھے اور تجارت بہت چلتی تھی، تو سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے جو تھے وہ سامان سے لدے ہوئے، وہ تجارت کے جو قافلے آئے اسی طرح حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو اس کے باوجود وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، کیونکہ مالدار تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ بھی اس کی بھی ادائیگی ہوتی تھی۔ تو ان چندہ جات کی ادائیگی سے جو ایک فرض چیز ہے وہ ساقط نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھے، باقاعدگی سے پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری فرمودہ سنت جو ہے 11 رکعت، 8 رکعت اور 3 وتر کے ساتھ پوری طرح بڑی لمبی نماز پڑھے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فرض جو فجر کی نماز ہے اس پہ ساقط ہو گئی، وہ بھی اس لازمی پڑے گا کیونکہ وہ فرض ہے۔ نوافل جتنے بھی وہ ادا کر لے، فرض اس نے ادا کرنا۔ تو یہی کیفیت چندہ جات کے متعلق ہے کہ چندہ جات ایک تو وہ چندہ جات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرض چندہ جات ہیں، حصہ چندہ عام یا حصہ آمد اور جلسہ سالانہ، یہ لازمی چندہ جات جو ہیں وہ تو بہرحال ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ طوعی تحریکات ہیں، تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے، مریم فنڈ ہے، MTA کا فنڈ ہے، اور دیگر مدات جماعت نے مختلف وقتوں پہ خلفاء کی طرف سے تحریکات ہوتی ہیں، ان میں وہ جتنا مرضی حسب توفیق ادا کرے، لیکن جو اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے، زکوٰۃ کی شرائط اس پہ پوری ہوتی ہیں، تو بعض اس زکوٰۃ میں بعض زکوٰۃ کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے کہ سال اس کے پاس وہ مال پڑا رہے، سال گزرنے پر وہ ادا کرتا ہے، اور بعض ایسی ہیں مثلا فصلیں وغیرہ ہیں، ان کی جب فصل آتی ہے تو اسی وقت اگر وہ نصاب کے مطابق ہے فصل تو اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
وہ واضح کرتی ہیں کہ چندہ جات کی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فرض حکم ہے، وہ ساقط نہیں ہوتا چندہ جات کی دیکھ۔ چندہ جات جو ہیں وہ زکوٰۃ کے متبادل نہیں ہیں، اور نہ چندہ ادا کرنے سے زکوٰۃ ساقط ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور نہ زکوٰۃ دینے سے چندے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ بلکہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ایک خطبے پہ جماعت کی اس قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جماعت تو خدا کے فضل سے اتنی زیادہ مالی قربانیوں میں آگے ہے کہ زکوٰۃ تو ہے، اگر دیکھا جائے تو 2.5% بنتی ہے وہ، لیکن یہ بعض اوقات 13-14% تک حضرت صاحب نے فرمایا کہ اتنی بعض احباب قربانی کرنے والے ہیں، 10% وہ اپنی حساب آمد بھی ادا کرتے ہیں، پھر جلسہ سالانہ کے چندے، پھر تحریک جدید، وقف جدید، جی تو وصیت کا جو 10% ہے وہ ادائیگی کر کے ان کی 14-15% تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو زکوٰۃ ہے وہ تو بہرحال وہ فرض ہے، وہ اس کی بنیادی شرعی حکم جو ہیں وہ اسی طرح ہیں، اور جماعت نے کبھی بھی اس بارے میں اشتباہ کبھی بھی کسی کو نہیں رہا، کوئی شک و شبہ جو ہے اس معاملے میں نہیں رہا کہ اگر زکوٰۃ دے دی ہے تو چندہ نہ دیں، یا چونکہ چندے دے رہے ہیں تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو یوں کہنا چاہیے کہ جو نظام ایک قربانی کا جاری تھا، اس میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور خادم اور اس زمانے کے امام جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کے ان قربانیوں میں مومنین کو مزید ترقی کرنے کے لیے آگے بلایا، اور ان کے لیے اور مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے، تاکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ زیادت الخیر خیرن، کہ ایک اچھے کام میں جتنی بہتری آئے وہ اتنا ہی زیادہ اور اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں ہاتھوں سے نیکیاں کمانے کے ذرائع ہیں جو آج کے اس دور میں ہمیں میسر ہیں۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے، دو اور چوپڑیاں، یہ تو دو روٹیاں اور چوپڑیاں گھی والی مل رہی ہیں، اور کیا چاہیے، اور جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ 700 گنا یا اس سے بھی بڑھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا جو اس کی راہ میں قربانی کرنے والے ہیں۔